رب کی بخشش کی طرف دوڑو. اور کدھر دوڑو؟ فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس جنت کی طرف دوڑو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ کریم نے چوڑائی بتا دی. فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنے زمین و آسمان ہے. تمہیں چوڑائی بتا دیا، باقی لمبائی کا حساب کرتے رہنا. اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے تو جنت کا مضمون سمیٹا تو حضور نے جملوں میں حادی کر دی. بڑی نعمتیں بیان کر کے بڑی نعمتیں بیان کر کے حضور فرمانے لگے اللہ نے تمہارے لیے بڑا کچھ بنایا ہے، اور اتنا کچھ بنایا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال ہی گزرا ہوگا. جو نعمتیں رب نے تمہارے لیے جنت میں تیار کی ہوئی. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی ذکر فرمایا. پھر اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو کہا کہ یہ وہ والی نیکی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. ہمارے زمانے میں غصہ پینے والی عمر آتی کوئی نہیں. چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بچہ اس لیے ضدی ہے، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا. تو بھئی یہ بتائیں پھر درگزر کی عمر کون سی ہے؟ بچہ تھا تو ضدی تھا، اور جوان تھا تو خون گرم تھا، بوڑھا ہو گیا تو اب چڑچڑا ہو گیا. تو بھئی معاف کرنے کی عمر کون سی ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام نے زندگی میں دکھ زیادہ دیکھے. حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا اور معاف کرتے ہی دیکھا. تو مہربانی فرمائیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا یہ وہ نیکوکار ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. پھر آگے انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب تم بھول جاؤ تو پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور جب تم معافی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں معاف فرما دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ. احد کے اندر جب لوگ پریشان ہوئے تھے تو وہ شدید آزمائش کا شکار تھے، تو مالک کریم نے انہیں تسلی دی. فرمایا یہ تمہاری آزمائش وقتی ہے، آنے والے وقت میں اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا. احد کے بعد پھر جتنا بھی جہاد ہوا سب میں میرے رب نے کامیابیاں عطا فرمائی. پھر اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 159 کے اندر رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک خاص پہلو بیان فرمایا ہے. حضور کی سیرت کا، زندگی کا ایک خاص عنصر بیان کیا. اور اللہ کریم نے فرمایا محبوب اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت من اللہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، یہ بیچارے آپ کے پاس پھر بیٹھ سکتے. یہ سخت مزاج جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس لوگوں کا جمع غفیر نہیں ہوتا، اس کے پاس سے لوگ ٹوٹنے لگ جاتے. اچھا وہ اور چکر میں پڑ جاتا، کہتا دیکھا میرا روب، کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا، کسی کی جرت ہے میرے پاس بیٹھے. میں نے کہا روب نہیں جناب، آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ اخلاقی طور پہ بڑے کمزور ہیں؟ آپ کے اپنے بچے بھی، میں ابا جی کو جانتا ہوں کئیوں کو جو گھر جاتے ہیں تو بچے چھپتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں کہ ابا جی واپس کب جائیں گے گھر سے. تو یہ کوئی معیار ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر وہ خاصیت تھی کہ ہر چھوٹا بڑا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے اپنا دکھڑا سنا لیا کرتا. حضور معاف کرتے تھے، نبی پاک محبت فرماتے تھے. تو اپنی زندگی کے اندر وہ سارے معاملات پیدا کریں. ہم خوابوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی میرا بڑا روب چل رہا ہے، کوئی آدمی میرے قریب نہیں بیٹھتا، تو یہ کوئی کمال نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ حضور تک رسائی آسان تھی. ہر آدمی اپنی بات بڑی آسانی کے ساتھ حبیب کریم کی بارگاہ میں عرض کر لیتا تھا. ایک آیت ہے جی جو آپ نے بڑی ضروری یاد رکھنی ہے، یہ آیت نمبر 179 ہے. اس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے، ضرور غور کرنا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ لوگ بڑا اس کو الجھا دیتے ہیں. اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں اس کا بھی بیان فرمایا ہے
اسی پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. عام لوگوں کو اللہ اپنے غیب پر مطلع کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے. یہ ایک سورہ آل عمران ہے. کوئی کسی تفسیر میں آپ نہ جائیں، سادہ ترجمہ کسی کا کیا ہوا پڑھ لیں. عام لوگوں کو اللہ غیب پر اطلاع دیتا نہیں، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول کریم کے علم پر کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں ہمارا علم نہیں. تو کہتے ہیں نبی کریم منبر پر بیٹھے فجر کے بعد، تو فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. حضور نے اتنا بیان کیا کہ ظہر کی نماز ہو گئی. پھر زور پڑھ کے حضور دوبارہ منبر پر بیٹھے، اتنا بیان کیا کہ عصر ہو گئی. پھر عصر پڑھ کے حضور منبر پر بیٹھے، اتنی باتیں بیان کی کہ مغرب ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے ہمیں اتنی باتیں بتائیں کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے. اور حضور پھر بیان کرتے ہے کوئی پوچھنے والا تو پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. ہمارے استاد تھے، شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب بریلی شریف میں. انہوں نے ایک قطعہ کہا تھا بڑا شاندار. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیے، فرمانے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. جو سب سے بڑا غیب ہے جب نبی پاک نے اسے ہی دیکھ لیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا. تو اس لیے اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا. ہاں ایک بات ضرور ہے، اس پر ضرور آپ حضرات توجہ کریں کہ اللہ کے انبیاء کی اور نبی کریم علیہ السلام کی بھی کوئی چیز بھی، کوئی طاقت بھی ذاتی نہیں. جو بھی ہے اللہ کا عطا کرتا ہے. کوئی چیز بھی ذاتی، علم غیب بھی ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے. آگے سورہ نساء آ جاتی ہے. سورہ نساء کے اندر نا اللہ کریم نے بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. ایک بہت بڑے پیر صاحب کے صاحبزادے نے نا ایک شخص سے کہا کہ میرا ذرا خیال کرنا، میں فلاں بزرگ کا صاحبزادہ ہوں. تو آدمی کہنے لگا تو بھی ذرا خیال کرنا، میں بھی نبی کا صاحبزادہ ہوں. اس نے کہا تو کس نبی کا؟ کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کا. تو چپ کر گیا، کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے کیونکہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہے. یہ جو قبائل بنائے جاتے ہیں نا، قبیلے، یہ تعارف کے لیے بنائے جاتے ہیں، صرف تعارف کے لیے کہ پتہ چل جائے اس کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، اس کا. اور برادریوں میں بھی جو قبیلے ہوتے تھے وہ ایک برادری کی بھی مختلف شاخیں ہوتی تھیں، مختلف شاخیں. قریش، بنو امیہ یہ قبیلہ ایک تھا، پھر اس کی آگے شاخیں ہو گئی اور بہت سارے لوگ تھے جو تقسیم در تقسیم ہوئے، شاخیں بنتی جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تعارف کے لیے ہے. ورنہ اولاد سارے کس کی ہیں؟ حضرت. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب خطبہ دیا نا حجت الوداع کا تو حضور نے اعلان فرما دیا، فرمایا نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ابھی تک یہ مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، ابھی تک برادریزم کی. اور کوئی عجیب سا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں جا کے حل ہوگا. ایک ہی برادری سے دو لوگ ہیں، ان سے کہا گیا کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا کہ راجپوت فیملی میں رشتہ مل جائے تو اچھا ہے، تو مل گیا، کر لے. کہنے لگے نہیں کرنا، یہ مہاجر ہیں، ہم مقامی ہیں. تو ٹھیک ہو گیا بھئی، اب کتنی تقسیم اور کرنی، یعنی اس سے بھی آگے اور پھر اس سے آگے تقسیمیں. اور یہ اتنی خوفناک تقسیم ہے کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قوم کتنی کو بٹے گی، کتنی کو بٹے گا. آپ یہ جو تقسیم ہے نا، اس تقسیم سے نکلیں. اب آپ یہ مزاج بنائیں کہ بھئی یہ نہیں کہ ان کو کھانا بنانا نہیں آتا، معاملہ یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ اپنا ہے، ہمارا ٹیسٹ. تھوڑی وحدانیت کی طرف جائیں، امت واحدہ بننے کی کوشش کریں. ایک تقسیم ایسی ہے بد عقیدگی کی
کہ جس سے نکلا نہیں جا سکتا، جو بد عقیدہ ہو گیا اس کے ساتھ کیا صلح ہو سکتی ہے. لیکن باقی کوشش کریں، جو اپنے ہیں نا اپنے، ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، انہیں قریب کریں، چھوٹی موٹی کمزوریاں دور کریں، محبت کے ساتھ ذکر کریں، خیر کی بولی بولیں، اپنوں کی باتیں اپنوں میں رکھیں، اور کوشش کریں دل تھوڑا بڑا رہے، محبت تھوڑی بڑی رہے، پیار تھوڑا بڑا رہے، وفا تھوڑی بڑی رہے. اس سے آپ کا دل بھی بڑا ہوگا اور لوگوں کے اندر محبت بھی زیادہ پیدا ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق.